باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ معزز سامعین و سامعات، آج اس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ نماز کے مسائل ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا یوم القیامہ، کہ جس شخص نے اس نماز کے اوپر ہمیشگی اختیار کی ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ نماز اس کے لیے دلیل بن کر بھی آئے گی اور روشنی بن کر بھی آئے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس بندے نے اس نماز کے اوپر حفاظت اختیار اس کی نہیں کی ہے، اس پر ہمیشگی اختیار نہیں کی ہے، یہ اس بندے کے لیے نہ قیامت کے دن نور کا باعث بنے گی بلکہ اس کے لیے حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ تو نماز جو ہے یہ بنیادی بیسک عبادت ہے دین کی۔ آج ہم نماز کے مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ نماز کے مسائل میں پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے والی ہوتی ہیں، جیسا کہ نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، اسی طرح نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں یا جنازہ کے مسائل ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی علم کو حاصل کرنا بنیادی طور پر ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ نماز کے مسائل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ طہارت کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں التوابین، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، رجوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو طہارت اختیار کرنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو پاکیزگی، یہ جو طہارت ہے، جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، کہ نماز جو ہے، طہارت جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یعنی پاکیزگی اختیار کرنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک تیسری روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ نماز جو ہے یہ طہارت کے بغیر اللہ رب العالمین اس کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو بندہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ جو پاکیزگی، یعنی پہلے نمبر پر پاکیزگی جو ہے اختیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جو بندہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے کہ انسان صفائی پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کلمہ توحید کی گواہی کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کے اندر، وہ نماز ہے۔ تو نماز کی قبولیت کا ذریعہ جو ہے، جو شرط جو رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، وہ طہارت کا حاصل کرنا ہے۔ یعنی جو طہارت حاصل کرتا ہے اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو نماز کے مسائل کے اندر ہے کہ انسان کو اچھی طرح سے طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، ایک تو پاک پانی ہے، اور دوسرے نمبر پر پاک پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی ہے۔ پانی کے جو احکامات ہیں ان کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اس کے اوصاف ثلاثہ جو ہیں، یعنی تین اوصاف پانی کے اندر، تین اوصاف کون سے ہیں؟ رنگ، بو، ذائقہ، تینوں کے تینوں درست ہونے چاہیے۔ جس پانی کے اوصاف ثلاثہ ٹھیک ہیں اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی جس کا رنگ بھی ٹھیک ہے، جس کی بو بھی ٹھیک ہے، جس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ 7 مرار۔ آپ نے فرمایا کہ جو ڈاگ ہے، تم میں سے کسی کے برتن کے اندر اگر اس نے منہ ڈال دیا ہے
فَلْيُرِقْهُ، اس برتن کے اندر جو چیز ہے، اگر پانی ہے اس پانی کو بہا دیا جائے گا، یعنی اس پانی سے پھر آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ جو پانی آپ نے رکھا ہے اس کے اندر ڈاگ جو ہے وہ منہ ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں تو بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا جتنا نوجوان طبقہ ہے وہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ ڈاگ کو وہ اپنے گھر میں رکھے، یعنی شوقیہ طور پر ڈاگ کو پالنے کا شوق جو ہے وہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ ڈاگ باہر سے منگوائے جاتے ہیں، کوئی یہ جی فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کتے کو پالتا ہے اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، جو کتے کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر پالتا ہے، آپ نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے نامہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ 2 قرات جو اجر ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے وضاحت کی کہ جو 1 قرات ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اس بندے کے نامہ اعمال سے کم کر دیا جاتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے کتے کو اپنے گھر میں پالتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اہم ترین کام تھا وہ بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا آگے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ گھر میں داخل کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شوق کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر کتوں کو پال رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ رحمت کا جو فرشتہ ہے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر کتا جو ہے نا وہ پالا ہوا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ تو جو پہلے صحیح مسلم کی روایت ہم نے بیان کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا نجس جانور ہے، اتنا یہ پلید جانور ہے کہ اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیرقہ، کہ جب یہ کتا جو ہے تم میں سے کسی کے برتن میں جب منہ ڈال دے گا، فلیرقہ، اس ساری کی ساری چیز کو بہا دیا جائے، اس پانی سے طہارت حاصل نہ کی جائے، اس پانی کو بہا دیا جائے۔ ثم لیغسلہ 7 مرار، پھر اس برتن کو جو ہے وہ 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمایا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس برتن کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اسی طرح نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رفع حاجت کے آداب، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ نماز اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے جب آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، یعنی آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، ادھر سے نماز کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ کو کھانے کی بھی حاجت ہے، آپ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، جتنی آپ کو حاجت ہے کھانا کھانے کی آپ اتنا کھانا کھائیں گے، پھر آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا هو يدافعه الاخبثان، ایک بندہ آ رہا ہے، اب نماز سامنے کھڑی ہو چکی ہے، اب اس بندے کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، حاجت ہے اس کو۔ اب انسان ایسے کرے کہ میں جلدی سے یہ کرتا ہوں کہ وضو کر لیتا ہوں اور نماز کے ساتھ مل جاتا ہوں، کہیں نماز فوت نہ ہو جائے، نماز ختم نہ ہو جائے، میں نماز کے ساتھ مل جاتا ہوں تو واش روم میں بعد میں کر لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، کہ جس بندے کو پیشاب اور پخانہ تنگ کر رہے ہیں، یعنی جس کو واش روم جانے کی حاجت ہے، پہلے وہ اپنی حاجت کو پورا کرے گا، بعد میں وہ نماز کے ساتھ آ کے ملے گا۔ تو یہ بھی نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ رفع حاجت کے آداب، کہ اگر واش روم کی پرابلم ہے تو پہلے واش روم جائے انسان، اپنی حاجت کو پورا کرے اور پھر جو ہے وہ آ کر نماز کے اندر شامل ہو۔ اسی طرح رفع حاجت بیٹھنے کے آداب ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے اور چھپ کر بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ قضائے حاجت کے لیے گھروں سے دور جایا کرتے تھے مگر چھپ کر بیٹھتے تھے۔ اب کیا ہے کہ لوگ اپنے ہی گھروں کے اندر جو واش روم بنائے ہوئے ہیں انہی کے اندر بیٹھتے ہیں مگر چھپ کر بھی بیٹھتے ہیں۔ اب چھپنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ
انسان واش روم میں گیا ہے اس کو چاہیے اخلاقی طور پر واش روم کو لاک کر دے، یعنی چٹکی لگا دے۔ عام طور پر گھروں میں کیا ہوتا ہے، کئی ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ واش روم کے اندر انسان جاتا ہے اور جا کر چٹکی نہیں لگاتا، تو یہ ایک آداب کے منافی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتا کیا ہے کہ انسان واش روم میں گیا، گھر کے باقی افراد میں سے اگر کسی کو واش روم کی حاجت ہوئی ہے، وہ واش روم کی طرف آیا ہے تو دروازہ آگے سے جو ہے نا وہ لاک نہیں ہے، وہ واش روم میں داخل، اسے کیا پتہ کہ اندر کوئی ہے، تو واش روم میں داخل ہوگا تو یہ آداب کے عین منافی بات ہے۔ تو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، یعنی سنت طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی نے واش روم کے لیے جانا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے دور جاتے اور چھپ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو یعنی اگر آج کوئی واش روم کے اندر جا رہا ہے تو اخلاقی طور پر یہ لازم چیز ہے کہ انسان جو ہے واش روم کو اچھی طرح سے اس دروازے کو لاک کرے جس جگہ پر بیٹھ کر وہ اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، قضائے حاجت کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے نا وہ خاص خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے اندر ناپید ہو چکی ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جن سے بات کریں کہ بھائی آؤ اذان ہو گئی ہے، آؤ نماز کے لیے چلیں، تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ جی میرا لباس صحیح نہیں ہے، میرے کپڑے درست نہیں ہیں۔ بھائی آپ ایسے ہی چل پھر رہے ہیں کہ آپ کا لباس جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف نہیں ہیں، طہارت کے بغیر ہی آپ گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ یقین کریں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر ہے اس سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی سب سے زیادہ وحشت ناک منظر جو ہے وہ قبر کا ہے، قبر کی زندگی کا ہے۔ اب قبر کی زندگی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے معاملے کے اوپر عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی ایسے معاملے کی وجہ سے کہ جس سے بچنا بہت زیادہ مشکل تھا، معاملہ آسان تھا جس سے بچنا بھی آسان تھا مگر یہ بچتے نہیں تھے۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ اما احدہما فلا یستتر من البول، ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، وہ بے پرواہ تھا اس چیز سے، اس کو کبھی یہ فکر ہی نہیں لاحق ہوئی تھی کہ یہ ایک ناپاک چیز جو ہے وہ میرے جسم کے اوپر گر رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رفع حاجت کے وقت واش روم جاتے ہوئے واش روم کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ انسان کے جسم کے اوپر پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ نہ پڑیں۔ آپ نے فرمایا اما احدہما، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک وجہ کیا؟ اما احدہما فلا یستتر من البول، ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا ہی نہیں تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا انسان جو تھا وہ چغلی کے ساتھ چلتا تھا، یعنی اس کی عادت بن چکی تھی چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو چغل خور ہے اور یہ جو تان زنی کرنے والا ہے، ان دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب انسان اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر نہ پڑیں۔ اسی طرح طہارت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے آئے وہ قبلے کی طرف نہ اپنی پشت کرے اور نہ اپنا چہرہ کرے، اپنا رخ بھی وہ قبلے کی طرف نہ کرے اور اپنی پشت بھی وہ قبلے کی طرف نہ کرے۔ یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، واش روم قریب نہیں ہوتا، کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ پیشاب کر رہے ہیں کہیں یہ قبلہ رخ ہو کر تو نہیں کر رہے۔ اکثر مسلمان اس چیز کا خیال نہیں کرتے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب آپ قضائے حاجت کے لیے آئے ہیں تو نہ آپ قبلہ کی طرف اپنا رخ کریں اور نہ پشت کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر ہے جس کے اندر اتنی گنجائش ملتی ہے کہ اگر کوئی کمرہ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی اوٹ وغیرہ، یعنی جہاں پہ ایسا اگر کسی گھر کے اندر واش روم بنا ہوا ہے تو جس کے اندر انسان بیٹھتا ہے اور اس کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے، تو مجبوری کی صورت میں یہ ایک گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، وگرنہ
کلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے رفع حاجت کے آداب میں سے کہ انسان پیشاب جو ہے وہ کھڑے ہو کے کر سکتا ہے یا نہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر اپنی حاجت کو پورا کرے۔ اگر انسان کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو جو لازم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچائے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما، یعنی یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر گنجائش ملتی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب کر سکتا ہے، مگر خاص خیال اس کے اندر بھی یہ رکھا جائے گا کہ کہیں انسان کا جسم جو ہے اور جو اس کا لباس ہے اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے تو نہیں پڑ رہے۔ آگے ایک اور بات قضاء حاجت کے مسائل میں سے یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ انسان قضاء حاجت کرتے ہوئے باتیں نہیں کرتا، اس کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قضاء حاجت کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آداب کے منافی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واش روم میں جاتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنا سیل فون لے جاتے ہیں، اندر جا کر جو ہے وہ کسی نے یوٹیوب کھولی ہوئی ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز آداب کے منافی ہے۔ جب ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں مل رہی ہے، ابن عمر جس کے راوی ہیں حدیث بیان کرنے والے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، ایک شخص گزرا، اس نے گزرتے ہوئے سلام کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں سے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو انسان واش روم کے اندر جاتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو آداب میں سے یہ بھی ہے کہ واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب انسان باہر نکلے تو پھر دعا پڑھے۔ یہ دعا جو ہے یہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور واش روم سے جب باہر آ جائیں گے تو پھر دوسری دعا پڑھیں گے، غفرانک۔ اسی طرح نماز کے طہارت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اپنی حاجت کو پورا کرنے سے، یعنی قضاء حاجت سے، پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ 5 مقام ہیں۔ پہلے نمبر پر لوگوں کے راستے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پر قبرستان کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تیسرے نمبر پر سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چوتھے نمبر پر غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور 5ویں نمبر پر کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ 5 جگہیں ہیں جہاں پر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد استنجا کے مسائل ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز سے جب یہ بات سنتے ہیں لوگوں سے کہ بعض مسلمان جو ہیں وہ واش روم جاتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور پانی کے استعمال کی بجائے کچھ لوگ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اہل اسلام کو یہ تعلیم ہی نہیں شریعت نے دی کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی، یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے سنت کو، ایک طریقے کو، ایک چیز کو جو ہے وہ محفوظ کر کے اس امت تک آگے پہنچایا۔ صحیح مسلم کی روایت، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنجی بالماء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے۔ تو پانی نہ ہونے کی صورت میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ پتھر جو ہے یا مٹی کا جو ڈھیلا ہے اس کا انسان استعمال کر لے، اور اس کے اندر بھی بتایا نبی علیہ السلام نے کہ جو استنجا کرے اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے، کم سے کم یعنی 3 پتھر سے، یعنی یا 3 ڈھیلوں سے کم اس کے پاس ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ استنجا کر رہا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح استنجا کے مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استنجا اور وضو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں،
جبکہ ان دونوں کا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے شرعی طور پر ان دونوں کا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ جس نے وضو کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ استنجا کرے، اور بعض سمجھتے ہیں جس نے استنجا کیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کرے، جبکہ شرعی طور پر یہ دونوں معاملات ایسے نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، رات کو تہجد کا وقت تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا۔ جب میں نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ رات کو تہجد کے وقت بیدار ہوئے، آپ واش روم کی طرف نہیں گئے، آپ نے وضو کیا ہے اور نماز شروع کر دی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے لیے استنجا کی ضرورت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس نے وضو کرنا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی جس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے استنجا کرے، اور استنجا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے وضو کرے۔ اور استنجا کے لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، یعنی استنجا کے بعد وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک روایت ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر ایک برتن کے اندر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے۔ آپ جب آپ نے قضائے حاجت پوری کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی آگے کرنے لگے کہ آپ وضو کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر مرتبہ پیشاب کرنے کے ساتھ وضو کا حکم نہیں ملا ہے۔ تو یہ طہارت کے مسائل میں سے استنجا کے، رفع حاجت کے آداب کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔